الحمد لله الذي خلق الإنسان. سبحان الله. علمه البيان. وأنزل له القرآن. وجعله موعظة وشفاء. وهدى. وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان. لا ريب فيه ولم يجعل له عوجا. وأنزله قيما. حجة لذوي الإيقان. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان. الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره. وعلى آله وصحبه هم نجوم الهداية وناصر الفرقان. وعلى من تبعهم بالإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنا
الحجاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا افطاری کیتی ہے نا ڈٹ کے ٹھیک ہے افطاری کیتی ہے نہیں کیتی ہے الحمدللہ اور روزہ دے نہیں نا پانی شانی بھی مارے سرکہ بھی لائی ہے اسفار بھی رہی ہے تازہ دام تے پھر نبی دی بارگاہ پہ درود و سلام اور لیلۃ القدر دی رات تے اتنی سلو سلو آواز مزہ ہے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اس عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائیں کہ میرا اور تمہارا نبی اپنے عاشقوں کے درود کو خود سن رہا ہے سبحان اللہ حضور ہمارے درود کو خود سن رہا احادیثوں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں سمجھتا ہاں عقیدے کی بات جب بھی آگے آئے گی پھر انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا لیکن سیدھی سادھی ستھری بات ہے کہ اس نظریے سے عقیدہ رکھتے ہوئے درود پڑھیں کہ ہمارا نبی ہمارے درود کو خود سن رہا اور ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی وہ میں ادھر ادھر جھومتے ہوئے آہستہ آہستہ سلو سلو پھر نبی کی بارگاہ میں حاضری اس کا مزہ نہیں اس کا مزہ نہیں تو محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں کسی کے ہونٹ مجھے ہلتے ہوئے بعد ایسے ہیں جن کے ہونٹ ہلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات یقیناً یہ نوری محفل ہے اور نور پھیلا ہوا ہے آگے اس کا تذکرہ بھی ہوگا تو پھر جھوم جھوم کے نا بجن میں آ کے خوشی کے ساتھ ذرا اپنے آپ کو نا حضور کی اور رب کی بارگاہ میں حاضر کر کے نا رات کی فضیلت کے بارے میں ذرا جھومیں آپ بھی کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری
نوری محفل پہ چادر نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ذرا محبت کے ساتھ نا، محبت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں کہ رات زندہ کرنی ہے، رات ہم نے زندہ کرنی زندہ کرنی ہے، اور یہ آپ کو ناز آ رہی ہے. پھر آپ محبت کے ساتھ پڑھیں نوری محفل چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اور عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، ارے ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. عرش پر دھوم ہے اور فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. اور پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. دیکھیں نا کچھ لوگ پچھلے سال ہماری محفلوں میں موجود تھے، لیکن اس بار وہ زندہ نہیں عید پر ان کی دعائیں کریں گے، فلاں گھر میں دعا ہے، فلاں گھر میں دعا ہے. ہمیں کیا خبر اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا؟ ہے کوئی خبر آپ کو؟ ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. اور پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم سب پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. اور مانگ لو چشم تر مانگ لو. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نا، آج رات میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور عام اعلان ہوتا ہے کہ اب مجھ سے مانگنے والوں طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. درد دل اور حسن درد دل، حضور کی محبت مقصد ہے، حضور کی محبت. پہلے نقیب محفل نے آپ کو بہت زیادہ اس موضوع پہ گرمایا. درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم ترے مانگ لو. درد دل اور حسن نظر مانگ لو. اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. بارے الہا اس مبارک رات کے صدقے طواف کعبہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. بار حمد و صلات کی انتہائی عزتوں کے لائق اس محفل میں موجود
بالخصوص سفید ریش بزرگوں، ہم عمر دوستوں، نو عمر بچوں، دیگر سننے والے غیور مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور وارثان محراب و ممبر، بزم رونق محفل جملہ علماء کرام، بالخصوص سید السادات حافظ و قاری سید بلال حسین شاہ صاحب اور نقیب محفل محمد منظور عطاری صاحب اور حافظ و قاری شاہ زیب صاحب اور میرے برادر اصغر، میرے محسن و مہربان امام و خطیب مسجد حاضہ حافظ و قاری محمد عارف صابری صاحب، محمد عارف صابری صاحب، یہ آج کے بعد انشاءاللہ صابری صاحب، اور میں نے غور کیا کہ ہے ہی صابر، بندہ ہی صابری، اور اس کے علاوہ دیگر میرے اس محفل میں موجود وہ لوگ جو میرے نبی کے دیوانے ہو، پروانے ہو، تمامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے ہاں زندگی کا یہ پہلا سفر اور پہلا موقع ہے، اور یقیناً آپ لوگوں سے مل کر بہت زیادہ دل خوش ہوا، بہت دل خوش ہوا، اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی آپ کی یہ زمین سخت ہے نا، ایسے عقیدے کے لحاظ سے آپ بھی مضبوط اور سخت ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا یہاں بھابھی کوئی بھی نہیں، یہاں بھابھی کوئی بھی، تو میں نے کہا یہ سارے کھردرے پتھروں پہ رہنے والے، ان کا عقیدہ ہی اتنا مضبوط ہے کہ کوئی دوسرا علم میں داخل ہو سکتا نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی دوسرا داخل ہو سکتا نہیں ہے، اور داخل ہونے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ عظمت والی رات ہے، چونکہ کلام پاک میں سے مختلف مقامات میں سے میں نے تین آیتوں کے حصوں کو، ایک سورہ قدر کا تھوڑا سا حصہ اور سورہ رحمان کی پہلی آیت، اور اس کے علاوہ پہلے پارہ میں سے میں نے ایک آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عقیدہ تو ویسے بھی آپ کا پختہ اور سچا اور ستھرا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اس عقیدے پر ہی گفتگو ہو، جتنی بات ہو اس کا کوئی نہ کوئی کڑی، کوئی نہ کوئی پہلو عقیدے کے ساتھ ملتا جلتا ہو، تاکہ آپ کو کما حق کو یقین ہو جائے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے ہم بد عقیدہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ سچا اور ستھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں سمجھے نا، میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا، ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ دیسی گھی کی طرح ہے۔ یہ میں ایک محاورہ دے کے، مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں حافظ صاحب کہ ہمارا عقیدہ دیسی گھی کی طرح ہے، اور آپ تو ذمہ دار ہیں نا، دیسی گھی جانتے ہیں کون سا ہوتا ہے؟ محبت سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانے دے پتروں کی ہے کی گل کیتی ہو، اس ویلے 500 روپے شہر ہے۔ ہاں، دیسی گھی وہ ہوتا ہے جو بڑی مشقت کے ساتھ بھینس پرورش کر کے اس کا پھر انتظار کرنے کے بعد جب وہ دودھ والی ہوتی ہے، پھر اس کا دودھ دھویا جاتا ہے، پھر اسے برتن میں رکھا جاتا ہے، جس برتن میں دودھ رکھا جاتا ہے وہ بھی پاکیزہ صاف اور ستھرا ہوتا ہے، پھر جس گھر میں، جس جگہ، جس کٹیا میں وہ برتن رکھا جاتا ہے، ایک احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر سے گزرنا ہو، کہیں اس میں بچے ہاتھ نہ ڈال دیں، بڑے احترام کے ساتھ اسے سنبھالا جاتا ہے، پھر وہ دودھ دہی بن جاتا ہے، دہی بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر دہی بننے کے بعد
مشقت کے ساتھ اسے وہ رکھتی ہے، اسے لسی بناتی ہے. جب وہ دہی لسی کسی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر سے جو اٹھایا جاتا ہے اسے مکھن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کے پیٹ میں درد ہو کہتے ہیں مکھن میں روٹی دے تو ٹھیک ہو گئے. ٹھنڈا ہوتا ہے. اور پھر وہ مکھن کے اوپر دوسرا مرحلہ آتا ہے، اسے آگ پہ سینکا جاتا ہے، لسی کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جو باقی بچ گیا وہ صاف ستھرا اسے گھی کہتے ہیں. اسے اور گھی پوری دنیا میں گھی کی صرف ایک ہی کوالٹی ہے، کوئی دوسری کوالٹی اس میں، کوئی دوسرا مارکا اس پہ، کوئی دوسرا لیبل اس پہ. آپ یہاں طلب کریں گے آپ کو وہی گھی ملے گا. آپ سندھ میں چلے جائیں گھی کی ڈیمانڈ کریں گے آپ کو اسی اصلی صورت میں وہ گھی ملے گا. آپ کوہستان چلے جائیں آپ ڈیمانڈ کریں گے، طلب کریں گے، آپ کی طلب پہ دیسی گھی اسی ایک کوالٹی میں ملے گا. المختصری آپ جہاں جہاں بھی گئے، آپ نے جہاں جہاں بھی گھی طلب کیا وہی ایک مارکا ایک کوالٹی کا ملے گا. اس میں کوئی دوسری نسل الحمدللہ سنی میرا اور تیرا عقیدہ وہ دیسی گھی کی طرح ہے، اور باقی جتنے عقائد والے لوگ ہیں وہ دیسی گھی نہیں بلکہ وہ تو بناسپتیاں ہیں. وہ کوئی ڈالڈا بناسپتی ہے، کوئی ہاڈی مارکا ہے، کوئی فوجی بناسپتی ہے، کوئی جی سی پی ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اتنے نام کہ میں اور تم شمار نہیں کر سکتے. الحمدللہ میرا اور تمہارا عقیدہ کسی فیکٹری انڈسٹری میں بنا ہوا نہیں، بلکہ اس پر لیول، اس ہمارے عقیدے پر لیول، میرے اور تمہارے عقیدے پر لیبل مدینے کے تاجدار کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے. کسی فیکٹری میں بنا ہوا عقیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی فیکٹری میں بنا ہوا عقیدہ. اس پر کس کی مہر ہے؟ کملی والے کی. کس کی مہر ہے؟ کس کی مہر ہے؟ اور اس کی سرپرستی کرنے والے حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور پھر آپ کے اتباع کرنے والے، آپ سے فیض لینے والے جملہ اولیاء ہمارے عقیدے کے سرپرست ہیں. سبحان اللہ. پھر یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں. جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور جس عقیدے میں تاج گولنا جیسا اللہ کا مومن ولی بندہ ہو وہ عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جس کی ڈوری، جس کی باغ دوڑ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھر کے ہاتھ میں ہو وہ عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس عقیدے میں داتا علی اجمیری ہو وہ عقیدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس عقیدے میں معین الدین چشتی اجمیری سرپرست ہو وہ عقیدہ جھوٹا. المختصری روح زمین پر جتنے بھی ولی ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے عقیدے کے ہیں. کسی دوسرے عقیدے میں ولی نہیں پیدا ہی نہیں ہوا، کسی دوسرے عقیدے میں پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ بناسپتیاں ہیں نا، بناسپتیاں وہ اصل کی شکل دار سکتے نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور جنہیں چپ ہو نہ تم اللہ مدینے کھڑے ہو. آمین. دیسی گھی ہے ہمارا عقیدہ. کیا ہے؟ دیسی گھی. اسی طرح آگے ملتی جلتی باتیں ہوگی اور اسی عقیدے پہ انشاءاللہ جتنی بات بھی آگے کریں گے اس عقیدے پہ بات کریں گے. میں نے آپ کو ابتداء ایک بات کہی کہ اس عقیدے سے بیٹھے کہ میرا اور تمہارا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دیکھ
رہا ہے ہمیں سن بھی اس نے ایک دلیل نہ چاہتے وہاں کیا خیال ہے کیا خیال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مقصود کائنات ہے سبحان اللہ حضور کی ذات مقصود کائنات ہے حضور کی ذات مقصود اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا حضور نہ ہوتے تو زمین حضور نہ ہوتے تو آسمان حضور نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر احادیثوں کا ترجمہ ہے علماء جانتے ہیں میں اس لیے سادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے حضور نہ ہوتے تو کوئی شے بھی حضور نہ ہوتے تو کوئی شے بھی نہ لیلۃ القدر ہوتی نہ شب برات ہوتی نہ قرآن ہوتا نہ رمضان ہوتا نہ نماز ہوتی نہ روزہ ہوتا نہ زکوٰۃ ہوتی بلکہ کائنات عالم کی ساری رنگینیاں ساری نعمتیں ساری دولتیں جس کا صدقہ ہمیں ملی اس ہستی کا نام محمد ہے اس ہستی کا نام محمد ہے جس کے لیے بزم کائنات سبھی اس کا نام اور جس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا اس کا نام جس کے لیے اللہ عز و جل نے غلمان جنت کو بنایا اس کا نام جس کے لیے اللہ نے حوران بعث کو بنایا اس کا نام جس کے لیے اللہ نے تمام ملائکہ پیدا فرمائے اس کا نام جس کے لیے اللہ نے آدم کو بنایا اور آدمیت ساری خلق کی اس کا نام یعنی کائنات میں حضور کی مثل کوئی بھی اور ساری بہاریں ساری رنگینیاں ساری دولتیں گویا یہ حضور کا صدقہ ہے یہ حضور کا نہ بول سو بھی بول سو میں کہتے جلتا ہی نہ کچھ نہ یہ سارا کچھ حضور کا سارا حضور کا تو پھر کیوں نہ کہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے آپ بھی میرے ساتھ یہ نعت کو گنا کے اپنا نام نبی کے نعت خوانوں میں ثنا خوانوں میں درج کروا لیں آپ کا نام بھی لکھا جائے کہ لیلۃ القدر کی رات فلاں مسجد میں فلاں فلاں بندوں نے نبی کی نعت خوانے کی تھی سبحان اللہ بڑے نہ فضل رب العلا آج کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے کس طرح دیکھتے ہو جانے دے بطور کسی بولو نا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے دو جہاں اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اپنا وہ محبوب عطا فرمایا جس کا امتی ہونے کے لیے پچھلی انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جن کے ہاتھوں میں ہے دامن اللہ شکر ہے اس پر کہ جن کے ہاتھوں میں ہے
انسان ہے، حضور کی قدر و منزلت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں. دراصل یہ اللہ ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ نہیں فرما رہا. ہم پہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن بلکہ یوں کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ. ہم کو رو